رکو نمبر 9 ہے وَإِذْ اور جب قتل تم قتل کیا تم نے نفسن ایک شخص کو فَادَّارَأْتُمْ پھر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے تم فیہا اس میں یعنی اس معاملے میں واللہ اور اللہ تعالی مخرجن نکالنے والا تھا ما جو کنتم تکتمون تم چھپاتے تھے فقلنا چنانچہ کہا ہم نے اضربوہ مارو اس مردے کو، مردہ اس میں موجود نہیں ہے بریکٹ میں، مارو اس کو ببعضھا اس گائے کا ایک ٹکڑا، گائے ہا کی ضمیر گائے کو ظاہر کر رہی ہے، ببعضھا کذالک اس طرح یحیی زندہ کرتا ہے اللہ تعالی الموتى مردوں کو ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتہ نشانیاں اپنی لعلکم تاکہ تم تعقلون تم سمجھو ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے من بعد ذالک اس کے فہیا تو وہ کالحجارتی پتھروں کی طرح ہے او یا اشد اس سے بڑھ کر قسوتاً سختی میں وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے کچھ لما یقیناً جو یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں منہ اس میں سے الانہار نہریں وَإِنَّ اور یقیناً منہا ان میں سے لما یقیناً جو یشقق پھٹ جاتا ہے فیخرج تو نکل آتا ہے منہ اس میں سے الماء پانی وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے لما یقیناً جو یہبط گر پڑتا ہے من خشیتی خوف سے اللہ تعالی کے وما اور نہیں اللہ تعالی بغافل ہرگز بے خبر اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو افتطمعون تو کیا تم طمع رکھتے ہو ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں گے لکم تمہارے لیے وقد حالانکہ یقیناً کانا ہمیشہ سے ہے فریق ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون وہ سنتے ہیں کلام اللہ تعالی کا ثم پھر یحرفونہ بدل دیتے ہیں اس کو من بعد اس کے بعد ما جو عقلوہ وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں وہم اور وہ یعلمون وہ جانتے ہیں وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے قالو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم وَإِذَا اور جب خلا تنہا ہوتا ہے بعضهم بعض ان کے الی بعض طرف بعض کے قالو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو بما وہ جو فتح کھولی ہیں اللہ تعالی نے علیکم تم پر لیحاجوکم
تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے بھی ان کے ساتھ عندہ پاس ربکم تمہارے رب کے افلا تو کیا نہیں تعقلون تم سمجھتے اولا اور کیا نہیں یعلمون وہ جانتے انا یقیناً اللہ تعالی یعلم وہ جانتا ہے ما جو کچھ یسرون وہ چھپاتے ہیں وما اور جو کچھ یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں ومنہم اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے الکتاب کتاب کا الا سوائے امانیہ چند آرزویں وان اور نہیں ہم وہ الا مگر یظنون وہ گمان کرتے ہیں فویل پس تباہی ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون وہ لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ تعالی کی طرف سے ہے لیشتروا تاکہ وہ وصول کریں بھی اس کے بدلے میں ثمنن قیمت قلیلا کم تھوڑی فویل پس تباہی ہے لہم ان کے لیے مما اس چیز کی وجہ سے جو کتبت لکھا ہے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما اس کی وجہ سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں وقالو اور انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں تمسنا ہمیں چھوئے گی النار آگ الا مگر ایامن دن معدودہ گنے ہوئے چند قل کہہ دو اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ تعالی سے عہدن کوئی عہد فلن تو کبھی نہیں یخلفا خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالی عہدہ اپنے عہد کی ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ تعالی پر مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے بلا کیوں نہیں من جس نے کسبا کمائی سیئتن کوئی برائی وَأَحَاطَتْ اور گھیرے میں لے لیا بھی اسے خطیئتہ اس کے گناہ نے فَأُولَئِکَ تو وہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں والذین اور جو لوگ آمنو ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے الصالحات نیک اولئک وہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. الفاظ کی وضاحت ہے قتل تم قتل کیا تم نے قاف تا لام اس کا روٹ ہے اور قتل اس نے قتل کیا اور یہاں ہے قتل تم نے قتل کیا. فدارأتم پھر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے تم. اس کا روٹ ہے دال را حمزہ. اب آپ اس کو الگ الگ کر کے دیکھیے گا.
फा को अगर एक तरफ से निकाल दें और तुम को निकाल दें तो जो इसके अल्फाज बचते हैं दाल रा हमजा के अलावा अलिफ है। तो ये सुलासी मजीद फी का बाब है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम फिर आगे देखेंगे। थोड़ा सा आप और आगे पहुंच जाएं फिर ज्यादा बात करेंगे। सिर्फ इस वक्त इसका रूट निकालना देख लें। फद्दारअतुम, फिर एक दूसरे से झगड़ा करने लगे तुम। दाल रा हमजा इसका रूट है। मुखरिजुन निकालने वाला था। खा रा जीम इसका रूट है। तक्तुमूना तुम छुपाते थे। काफ ता मीम इसका रूट है। हम पहले पढ़ चुके कितमान हक के हवाले से। इदरिबूहु मारो इस मुर्दे को, इसको जराबा से इदरिब यानी जराबा का मतलब है उस एक मर्द ने मारा, माजी की बात है ना। और इदरिब इसका मतलब है आप एक मर्द मारो और इदरिबू आप सब मारो। ठीक है। उबुदू सब इबादत करो। ऐन कलमे पर पेश की वजह से अलिफ पर भी पेश है, लेकिन यहां ज़्वाद के बाद जो रा है ये ऐन कलमा है। फा ऐन लाम एक वजन है ना, इसी वजन पर हम अल्फाज को तोलते हैं। तो जब हमने तोला जराबा को तो रा ऐन कलमा निकला। ठीक है। तो इदरिबूहु मारो इसको, यानी सब मिलकर मारो इसको, सबको हुक्म दिया गया। और हु को तो आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पूरी फैमिली को भी जानते हैं। युहयी वो जिंदा करता है, वो यानी अल्लाह ताला। हा या से है। अलमौता मुर्दों को, मीम वाउता से है मौत, और मीम वाउता से अलमौता मुर्दों को। वयुरीकुम और वो दिखाता है तुम्हें। वाव का मतलब और, कुम तुम्हें, युरी ये दरअसल रआ यरा से है। और वयुरीकुम और वो दिखाता है तुम्हें। रआ आयाति ही अपनी निशानियां, हमजा या से है। कसत सख्त हो गए, कौफ सीन वाव से है। कस्वा अब पहले पढ़ चुके और आगे भी देखेंगे, अभी इसी आयत में आ रहा है। कसत सख्त हो गए, आपकी जुबान में कहते हैं कसावत कल्बी, दिल के सख्त होने के लिए यूज होता है। कुलूबुकुम दिल तुम्हारे, कुलूबुन कल्बुन की जमा है। आगे देखिएगा, कल हिजारा पत्थरों की तरह। हिजारा हजर से हाजीम रा से है। औ अशद्दु या उससे बढ़कर, शीन दाल दाल से है। अशद्दु ठीक, शीन दाल दाल से। और कस्वा काफ सीन वाव से है, सख्ती में। यतफज्जरु फूट निकलती है, फाजीम रा से है। हमने इसको पहले देखा था, फन फजरत। ठीक है। इनफिजार इसी से आता है। यशक्कु फट जाता है, शीन कौफ कौफ से है। शक होना, हमारी जुबान में कहते हैं कि इस गम से उसका कलेजा शक हो गया, यानी कलेजा फट गया, इतना गम है। यहां पत्थरों के फटने के लिए आया है। और एक तारीख इस्लामी का मशहूर वाकया है शक्क़ सदर का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना 2 बार चाक किया गया। एक जब तकरीबन आपकी उम्र 4 बरस की थी, और दूसरे जब आपको आसमानों पर बुलाया गया। ऑलमोस्ट उस वक्त आपकी एज कोई 52 ईयर्स के लगभग थी। तो दरमियान का वक्फा कितना बना? 48 ईयर्स के बाद, 48 ईयर्स के बाद शक्क़ सदर। तो यहां है यशक्कु, वो फट जाता है। अलमाऊ पानी, मीम वाव हमजा से है।
اور آگے دیکھیے گا یہبتو وہ گر پڑتا ہے، یا پہلے پڑھ چکے ہیں، ہاں بات تو ایسے ہے، من خشیتی خوف سے، اور خشیت کو تو آپ جانتے ہیں دل کا خوف سے دب جانا، خشیت اور خوف میں فرق ہے۔ خوف جو ہے ایکسٹرنلی کسی چیز سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، فیئر، یہ کامن ہے، سانپ دیکھ کے خوف آ گیا، یا اسی طرح سے کسی بھی خوفناک چیز کو دیکھ کر جو اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ اس خوف کے اثرات ہوتے ہیں لیکن ٹیمپرری۔ یہ جو خشیت ہے نا، یہ لانگ ٹرم ایفیکٹ ہے دل کے اوپر۔ خشیت یوں ہی نہیں آ جاتی، اللہ تعالی کی عظمت کو دل کی گہرائیوں سے مان کر، جب آپ اس کا علم حاصل کرتے ہیں، جب آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے، جب آپ اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کا دل اللہ تعالی کی عظمت سے دب جاتا ہے، اسی کو خشیت کہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے خشیت کیوں ضروری ہے، اور خشیت علم والوں کے اندر ہی کیوں آتی ہے؟ چلے میں دوسری طرح سے سوال کرتی ہوں، علم والوں کے اندر ہی خشیت کیوں آتی ہے؟ جی، علم کے بعد ریسپانسبل ہو جاتا ہے، علم کے بعد انہیں چیزوں کی حقیقت سمجھ آتی ہے، علم کے بعد اللہ تعالی کی صفات کو سمجھنے لگتے ہیں، علم کے بعد انجام کو سمجھ لیتے ہیں، تو کتنی زیادہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تعالی سے اس کے علم رکھنے والے بندے ہی خشیت رکھتے ہیں، وہی ڈرا کرتے ہیں، باقی لوگ بے خوف رہتے ہیں۔ علم والوں کے اندر خشیت آتی، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ علم خشیت کا سبب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، من خشیتی خوف سے، خشیت خاشین یا سے ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ ہے کہ آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح اور غلط کو پہچان سکیں۔ میں آپ سے کنٹینیوسلی جن باتوں کو دہراتی رہتی ہوں اور اب آپ بھی دہرانا شروع ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اس آیت کی روشنی میں خاص بات پوچھنا چاہتی ہوں جی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو جان سکے، وہ تو علم ہے نا، اس علم کا مقصد کیا ہے؟ خشیت کے لیے۔ تو آپ نے جہاں پہلے 4 باتیں لکھی ہیں نا، ان میں اضافہ کر لیں، ریسپانسبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی، ایکسیلنس، ریسرچ کے ساتھ خشیت۔ افتطمعون، تو کیا تم طمع رکھتے ہو؟ آ کا مطلب کیا ہے؟ کیا، فا تو، تا تم، تطمعون اگر واو نون نکالتے ہیں تو کیا رہ جائے گا؟ توئے میم عین، طمع۔ لالچ کو بھی کہتے ہیں، پازیٹیولی بھی یوز ہوتا ہے، طمع امید رکھنے کو بھی کہتے ہیں۔ افتطمعون، تو کیا تم طمع رکھتے ہو؟ فریقن، ایک گروہ، فا را قاف اس کا روٹ ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، سین میم عین سے ہے، وہ سنتے ہیں کس چیز کو؟ کلام اللہ، کلام، کاف لام میم سے ہے کلام۔ یحرفونہ، وہ بدل دیتے ہیں اس کو۔ آپ اس کو سادگی کے ساتھ اگر دیکھنا چاہیں، ہا را فا سے ہے حرف۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بھی لفظ کا سب سے چھوٹا حصہ ہے، بنیادی چیز حرف جو ہے وہ نارملی حروف تہجی پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن حروف اس سے بڑھ کر بھی ہوتے ہیں، انہیں بھی حروف کہتے ہیں۔ مثلا انا، اس میں 3 حروف یوز ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح سے لعل، اسی طرح سے آپ نے اور حروف بھی دیکھے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. کانا. اب آپ دیکھیں کہ ایک حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف رکھ دینا، تبدیلی آ گئی نا، اس کو تحریف کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ ہی بدل دیے تو یہ لفظی تبدیلی ہے، لفظی تحریف ہے. تو تحریف الفاظ کے بدلنے سے بھی ہوتی ہے، تحریف معنوی بھی ہوتی ہے کہ اس کا مفہوم بدل دیں. یحرفونہ، وہ بدل دیتے ہیں اس کو. عقلوہ، وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں. عقلوہ، ہو کا تو آپ سمجھتے ہیں اس کو، عین قاف لام اس کا روٹ ہے. لقو کو آپ جانتے ہیں، ملتے ہیں، لام قاف یا سے ہے. خلا تنہا ہوتا ہے، اور آپ کی زبان میں آتا ہے خلوت نشینی، تخلیہ. خا لام واو سے ہے. اور تھوڑا سا جب بڑا کوئی لفظ آ جاتا ہے نا تو دل تھوڑا سا پریشان ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ بڑے بڑے الفاظ سمجھنے کے قابل ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو اب دیکھیے بڑے الفاظ ہمیشہ چھوٹے حروف سے بنتے ہیں، جیسے چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہ بن جاتے ہیں. کیا، تا تم، اتحدثون، واو نون جمع کے لیے آیا تو باقی کیا رہ گیا؟ ہا دال سا. کوئی لاس بنائیے اس سے. حدیث، حدیث، حادثہ، ٹھیک ہے. حوادث. محدث ایک ویب سائٹ ہے اور ایک ای لائبریری بھی ہے، آپ وہاں سے بہت ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اتحدثونہم، کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو. ہا دال سا سے ہے. فتح کھولی ہے. فتح سے ہے. لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. لی لام کے نیچے زیر ہے، تاکہ، یا وہ، اور آخر میں جو کم آیا ہے تم سے، اور باقی کیا رہ گیا؟ حاجو، اور ہا جیم جیم سے ہے، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. ٹھیک ہے. یسرونا، وہ چھپاتے ہیں. سین را را سے ہے. یعلنون، وہ ظاہر کرتے ہیں. عین لام نون سے ہے، اعلان کرنا. امیون، ان پڑھ ہے. امی کی جمع ہے امی. حمزہ میم میم سے ہے، جس کا علم تک محدود ہو. ماں کو کہتے ہیں. امی اسے کہتے ہیں جس نے اپنی ماں کے سوا کسی سے کچھ نہ پڑھا. امی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا تھا انسانوں میں سے، اور آپ نے رب العزت سے براہ راست علم سیکھا. امانیہ، چند آرزویں. امانی امنیت ان کی جمع ہے. میم نون یا اس کا روٹ ہے. امانی یہ جھوٹی آرزوؤں کو کہتے ہیں. فویل، پس تباہی ہے. ویل دوزخ کی ایک وادی بھی ہے. واو یا لام اس کا روٹ ہے. ہلاکت، تباہی، بربادی کے لیے آتا ہے. یکتبون، وہ لکھتے ہیں. کاف تا با سے ہے. بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے. اپنے، ہم کا ترجمہ آ گیا. با کا ترجمہ کیا ہے؟ سے، ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایدی ہاتھوں سے. یا دالیا سے ہے. لیشترو، تاکہ وہ وصول کریں، تاکہ وہ خرید لیں. شین را یا سے ہے. لی یشترو پہلے کہاں آیا؟ لیحاجو. یشترو یا وہ، اور اشترا یشتری سے ہے. اشترا باب افتعال ہے تو تابع نکال دیں تو باقی شین را یا ہی بچتا ہے. کتبت، اس نے لکھا. کاف تا با سے ہے. 4 بہنیں. اخوات المؤمنات کون سی ہیں؟ کون سی بہنیں؟ آپ نے پڑھا ان کے بارے میں؟ کس کس نے نہیں پڑھا، کوشش نہیں کی؟ سچ بتائیے. دیکھیں مجھے پتا چلنا چاہیے نا کہ آپ میں سے
کتنے لوگ ہیں جن کے لیے مجھے ابھی محنت کرنی ہے، کیونکہ آپ نے یہ ایٹیچیوڈ تو ساری زندگی سے سیکھا ہے نا. اچھا، اخوات المؤمنات کافی لوگوں نے پڑھا ہے اور کافی لوگوں نے نہیں بھی پڑھا، ٹھیک ہے. اچھا، کیوں نہیں پڑھا؟ جی بھول گئے، لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے، سولوشن ہے. آپ نے کرنے والے کام الگ لکھ لیا کریں، پھر انشاءاللہ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. باقی لوگوں کا کیا معاملہ تھا؟ بھول گئے تھے یا سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ اگر کوئی اور الجھن ہے سولوشن دوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب ریسرچر بنیں. آپ ضرور دیکھ کے آئیں. جی کون بتائے گا کیا وجہ تھی؟ جی سرچ کیا تھا لیکن آیا نہیں تھا، ٹھیک ہے. محدث سے کتاب و سنت .com سے، اور آپ اسے گوگل سے سرچ کریں گے تب بھی مل جائے گا. گوگل سے بھی سرچ کریں، ڈائریکٹلی اخوات المومنات لکھیں آ جائے گا. 4 بہنیں، مومن بہنیں، کوئی نام بتائے گا جس نے پڑھا ہے؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، اور 3 آپ کی سالیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اخوات المومنات، ایک بیوی کی 3 بہنیں. تو وہ کون سی خوش نصیب بیوی تھی جس کو خوشخبری دی گئی؟ جی بیٹا، جی آپ بتائیے بیٹا. سیدہ میمونہ، ٹھیک ہے. دوسری کا نام آپ بتائیے. سیدہ اسماء بنت امیس، ٹھیک ہے. سیدہ ام الفضل، وہ کس کی بیوی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. رسول اللہ کے چچا. اور کس کی امی تھی؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی. مفسر قرآن جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اسے کتاب کا علم سکھا دینا. رسول اللہ کی دعا ان کے حق میں. اور چوتھی، جی بیٹا آپ بتائیے. سیدہ لبابہ. تو 4 بہنیں ہیں. اب نام یاد رکھیں گے؟ لکھ لیے. اخوات المومنات تو میں نے پوچھتا ہی رہنا. اب اگر کسی نے کہا کہ مجھے یاد نہیں تو اچھا نہیں ہوئے گا، کیونکہ اب تو آپ کو پتا چلا. لیکن میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، بیٹا ایسی زندگی نہیں گزارنی جس میں کوئی کام کرے اور آپ کسی کے شکار کو کھائیں. شیر اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے شیر میں بہت اچھی باتیں بھی ہیں، بے شک وہ درندہ ہے. شیر جو ہے وہ کبھی جنگل کی گھاس کے اوپر نہیں چلتا، کھلے راستوں پر چلتا ہے، کیونکہ اس کے پاؤں بہت نرم ہوتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ میں اگر یہاں چلوں گا تو میرے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے گا. زندگی میں کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سوچ کے اعتبار سے کھلے راستوں پر چلتے ہیں، کیونکہ یوں تو سب کو کھلے راستے اچھے لگتے ہیں، لیکن سوچ گھٹ جاتی ہے. کیونکہ کوئی آپ سے کوئی بات کرتا ہے اور آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کی سوچ کیسی ہو جاتی؟ آپ سوچنے کے قابل نہیں رہتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماحول آپ کی مرضی کا نہیں ہے تو آپ کا دل گھٹ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کھانا آپ کی مرضی کا نہیں، تب بھی آپ کی طبیعت میں اشتعال آتا ہے، غصہ. تو جب آپ کو غصہ آتا ہے نا، آپ عین اس موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، فتح کر سکتے ہیں، تو آپ کی سوچ کھلے راستے پہ چلے گی شیر کی طرح. لیکن اگر آپ اندر ہی اندر گھٹ جاتے ہیں نا، غم سے، غصے سے، جتنی یہ بیماریاں ہیں نا سب آپ کو بہت تنگ جگہ لے جاتی ہیں. جب آپ اندر سے گھٹتے ہیں پھر آپ پھٹ جاتے ہیں. گھٹن آتی ہے نا تو اس گھٹن کو آپ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سب اپنی مرضی کے ماحول میں رہتے ہیں. سچ سچ بتائیے گا، آپ جس گھر میں رہتے ہیں
آپ جس سوسائٹی میں موو کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ ہماری مرضی کا ماحول ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. کتنی ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم نے برداشت کرنا ہوتا ہے. اسی لیے تو صبر کرنے والوں سے کہا جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت چلے جاؤ، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی وسعتوں کے ساتھ گزاری، دوسروں کو بھی سپیس دی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے، مشتعل نہیں ہوئے، اور غصہ دلانے والی باتوں سے مجلسوں سے اعراض کیا، اوائڈ کیا، اگنور کر دیا. کسی سے غلطی ہو گئی، ایسی غلطی جس میں اس کو شرمندگی ہو رہی ہے، تو ایسے میں اس سے کنارہ کشی کر لی کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑا سیٹل ہو جائے گا. لیکن مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول میں اصلاح کرے. جتنے لوگ غصہ کرتے ہیں، جتنے لوگ غم کرتے ہیں، جتنے لوگ مایوس ہوتے ہیں، کبھی اصلاح کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بیمار ہیں، صحت مند نہیں ہے، ان کے پاس آکسیجن نہیں ہے، اچھی آکسیجن جس میں وہ سانس لے سکیں. گھٹن ہے. آپ نے کیسی زندگی گزارنی ہے؟ آپ نے وسعت والے راستے پہ چلنا ہے یا تنگ راستے پہ؟ تو وسعت آپ کے دل کے اندر آئے گی، آپ لوگوں کے لیے دل کو کھلا کریں گے، آپ کے اندر وقار آئے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ. تو ہم دیکھ رہے تھے اخوات کو، مومن بہنیں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی 4 بہنیں؟ 4 بہنیں، ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے. اگر آپ ڈیٹا دے دیں ہمیں پتا ہو اتنی 4 بہنیں ہیں. اخوات المومنات بننا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 2 بہنوں کی بھی بات آ جائے گی، 3 کی بھی آ جائے گی انشاءاللہ، اور 1 کی بھی. یکسبون وہ کماتے ہیں، کاف سین با سے ہے. تمسنا ہمیں چھوئے گی، میم سین سین سے ہے. تمسنا ہمیں چھوئے گی، مس کرے گی. ایامن دن، اس کو آپ جانتے ہیں یوم کی جمع ہے معدودتن، گنے ہوئے چند. معدودہ کی ایک اہم بات بتاؤں، آپ اسی طرح کے ورڈز اگر دیکھیں گے عین دال دال سے عدد، عدت، ٹھیک ہے. معدود چند آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے نا، چند ایک کے لیے، گنے ہوئے چند. عین دال دال سے ہے، عدد کاؤنٹنگ کے لیے آتا ہے معدودہ. تو اگر آپ اس کی بنیاد کو دیکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ پھر وہ چیز ذہن میں رہے گی. لیکن آپ اس سے ضرور ورڈز دیکھا کریں، کوئی تو آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس ہو جہاں سے آپ کو وہ یاد رہ جائے. ٹھیک ہے. اتخذتم، کیا تم نے لے رکھا ہے؟ اتخذتم. اچھا آپ اس کو جب بھی کریں اتخذتم اپنے اندر سے پوچھیے اچھا یہ کیا ہے؟ حمزہ خا زال، یہ تو بڑا آسان ہے کہنا. یہ حمزہ خا زال ہوتا تو اخذا ہوتا. تو اگر ہم الف کا ترجمہ حمزہ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر اگر اتخذتم ہوتا تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا؟ تو یہ اتخذتم کیسے ہو گیا؟ یہ حمزہ الگ ہے، یہ اس کے ساتھ والا نہیں ہے. ایک اور الف بھی تھا جو گر گیا ہے. کئی حروف بڑے پاورفل ہوتے ہیں، ان کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ بعد میں آنے والا گر جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ عرب کوئی ایسا لفظ جس میں کہیں جھول آ رہا ہو، اس میں پھر اس جھول کو ختم کرنے کے لیے نارملی جو حروف ختم ہوتے ہیں وہ واو الف یا، حروف علت، بیمار حروف ختم ہو جاتے ہیں.
کیونکہ آپ پڑھ نہیں سکتے نا جب آپ دو الف اکٹھے کریں گے. اتخذتم تھوڑا رکاوٹ آتی ہے نا. اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے. آپ نے پہلے پڑھا باتخاذکم العجل، اتخاذن اسی سے ہے یہ، لیکن اتخذتم کا الف الگ ہے، شامل ہو گیا ساتھ. ٹھیک ہے. تم نے کس کا ترجمہ ہے؟ جو آخر میں تم آیا ہے. عہدن کوئی عہد، عین ہا دال سے ہے. یخلفا وہ خلاف ورزی کرے گا، خا لام فا سے ہے. کسبا کمائی، کاف سین با سے ہے. سیئتن کوئی برائی، سین واو حمزہ سے ہے. وَأَحَاطَتْ اور گھیرے میں لے لیا، احاطت پھر وہی تا آ گئی. ٹھیک ہے. 4 تا ایوری ٹائم یاد رکھیں تاکہ آپ کو ترجمے میں کبھی رکاوٹ پیش نہ آئے. اور خطیئتہ اس کے گناہ نے، خطا گناہ کو کہتے ہیں، خا تو حمزہ اس کا روٹ ہے. خطیئتہ اس کے گناہ نے، اصحاب الجنہ جنت والے، سواد ہا با اصحاب کا روٹ ہے. صاحب کی جمع اصحاب ہے. الجنہ جنت والے، جیم نون نون اس کا روٹ ہے. جنت چھپے ہوئے باغات ہیں صحیح، ہمیں نظر نہیں آتے، ابھی چھپے ہوئے ہیں. آپ میں سے کس کا دل چاہتا ہے ان کو دیکھ لیں؟ دل چاہتا ہے. تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 72 ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے. یہ واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا. قاتل یا مقتول کون تھے؟ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل خاموش ہے. حقیقت یہ ہے کہ واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں. واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے. اگر کسی واقعے میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھپا لیں تو ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ان سے ہمیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا. یہ بخاری قبل الحدیث ہے 3407 نمبر پر. تو اللہ تعالیٰ نے قتل کی حقیقت کو کھولنے کے لیے حکم دیا کہ گائے کا ایک حصہ مقتول کو مارا جائے. جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جب ایسا کیا گیا تو مردہ زندہ ہوا. اس نے اصل قاتل کے بارے میں بتایا اور پھر مر گیا. تھوڑی دیر کی زندگی تھی، ایک ہی کام تھا کہ قاتل کا پتہ بتا دیں. قاتل کا پتہ بتا دیا اور پھر دوبارہ وہ فوت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت کھول دی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر کر دیا کہ قاتل کون ہے. مقتول کو دوبارہ زندہ کرنے کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت کھول دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا. ایک مردے کو زندہ کر کے دکھایا اور باقی تمام مردوں کے بارے میں خبر دی کہ جیسے یہ زندہ ہوا نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے. یعنی جیسے رات میں کیا گیا قتل چھپ گیا، تم نے چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھول دیا. رات میں کتنے گناہ چھپ جاتے ہیں. ایسے ہی نیکی ہو یا بدی چھپ کر کرو تب بھی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. ایک یہ نقطہ جس کو سمجھ آ جاتا ہے وہ اپنی اولاد کی بھی آسان انداز میں تربیت کر سکتا ہے. یہی زندگی بدل دینے والا نقطہ ہے. جیسے
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا، یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ آسمانوں میں ہو، زمین میں یا کسی چٹان کے نیچے، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے، ہر چیز اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ یہ ہم ہیں جنہیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں دیوار کے پار نہیں پتا اس وقت کیا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور پیچھے کے حالات ہم سے چھپ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپتا، کوئی اللہ تعالیٰ سے دل کی بات بھی نہیں چھپا سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، بے شک اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے مابین حائل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی جرم چھپایا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ انسان سن لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، دل سے مانتے نہیں ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہی بات شیطان ڈالے رکھتا ہے، جیسے عام انسانوں کو پتہ نہیں چلتا، ان سے دل کی بات چھپا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی چھپا سکتے ہیں۔ دل میں بدگمانی رکھی، برا خیال رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ حساب لے گا۔ یہ آیت دل دہلا دینے والی ہے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ اس کو کھولنے والا ہے جو کچھ تم چھپاتے تھے، کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چھپے ہوئے کو ظاہر کرنے سے سبق دیا ہے کہ برائی کھل جائے تو بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے، لہذا برائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم کو ضرور ذہن میں رکھو۔ تم چھپ کر کوئی برائی کرو تو تب بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ زندگی کا اصول اور عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ ہر جگہ ہر وقت اچھے کام کرو تاکہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو کبھی شرمندگی نہ ہو۔ انسان اسی چیز کے ظاہر ہونے سے ڈرتا ہے نا جس کے بارے میں اسے پتا ہے رسوائی ہوگی اگر ظاہر ہو گئی، تو ایسے کام مت کرو جس سے رسوائی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے یقین سے انسان برے کام کرنے سے رکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اس کے انسانی دل پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ بات دل کو خوف میں مبتلا کرتی ہے۔ انسان اپنی برائیوں کو چھپانا چاہتا ہے کہ میری عزت پر حرف آئے گا، میرا تاثر خراب ہو جائے گا، لہذا اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ اس کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ تم نے تنہائی میں چھپ کر بھی جرائم کیے، اللہ تعالیٰ اسے کھول دے گا۔ اس احساس کے تحت اگر ایک انسان تنہائی میں بھی اپنے رب کو اپنے اوپر نگران سمجھتا ہے تو پھر اپنی برائی کے پیچھے پڑتا ہے، پھر اس کی اصلاح ہوتی ہے، پھر اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی میرے عیب سے واقف ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو عیبوں سے پاک زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرنی، اور یہ آیت کوشش پر آمادہ کرتی ہے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے
اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. اللہ تعالیٰ نے قتل کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے حکم دیا تھا گائے ذبح کرو. پچھلے رکوع میں ہم پڑھ آئے ہیں اتنا فساد برپا ہو گیا تھا سوسائٹی میں. قبائلی زندگی تھی اور ایک قبیلے کے لوگ جب دوسرے قبیلے کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہمارا قتل کیا تو بڑی جنگ شروع ہو جاتی تھی. اور یہ بھتیجا جس نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا اس قدر ہوشیار تھا لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جرم کو کھول دے گا. اس نے سوچا میں نے اندھیرے میں چچا کی لاش مخالفوں کے دشمنوں کے گھر کے سامنے ڈالی ہے. کس نے دیکھا؟ تو کسی انسان نے نہیں دیکھا لیکن جس نے دیکھا اس نے کھول دیا. اس نے یہ سارا بھیانک کام کیا ہی اس لیے تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور مال مجھے مل جائے گا. بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ ایک ایسا موڑ ہے جس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے. بنی اسرائیل میں 2 لڑکے تھے. ایک لڑکے کا کردار سامنے ہے, ایک لڑکا بیہائنڈ دا کرٹن ہے جس کے بارے میں اوپنلی پتہ نہیں چل رہا. لیکن اس لڑکے کے پاس ایسی چیز موجود تھی جس کی وجہ سے وہ لڑکا بھی منظر عام پر آ گیا اس دور میں. ایک لڑکا اپنے والدین کا بہت خدمت گزار تھا, بہت زیادہ اپنے والدین کی اطاعت کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بھی اور والدین کے تعلق میں بھی وہ بے مثال تھا. اس کے والدین بہت غریب تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو اس لڑکے کے لیے جو ورثہ بچا وہ ایک گائے تھی اور اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دے دیا. دوسرا لڑکا وہ تھا جس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا. بہت لالچی, بے رحم, باپ تو تھا نہیں, چچا پر ہی ہاتھ صاف کر دیا, اس کی بھی زندگی لے لی. وہ چاہتا تھا کہ میری یہ زندگی بہت اچھی گزرے گی مال کے ساتھ, میں چچا کی بیٹی سے شادی کر لوں. چچا نے انکار کر دیا اس کے اعمال کی وجہ سے. چچا پر غصہ, انتقام میں چچا کو قتل کر دیا. اب چچا کی لاش سے کمائی کرنے کا سوچا. لالچ تو کہیں ٹھہرتی نہیں. حرص کی وجہ سے اس نے اپنے چچا کی لاش سے خون بہا لینا چاہا. خون خود کیا ہے, قتل مخالف قبیلے پر ڈالا کہ اب کمائی اس طریقے سے بھی ہو جائے گی. چچا تو رہا نہیں, چچا کا مال ملے گا. بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہیں یا نہ چاہیں یہ تو اب اس کی اپنی ثوابدید پر تھا, تو اس نے مال پر مال بڑھانا چاہا جس کی وجہ سے اتنا بڑا فتنہ پیدا ہو گیا. اس مسئلے کا حل چاہیے تھا. حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. ایک حکم میں کتنی مصلحتیں تھیں. بنی اسرائیل کا علاج کرنا تھا, گو پرستی کے مرض میں مبتلا تھے. مردے کو زندہ کر کے دکھانا تھا کہ بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت خراب تھا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا. ان کی اصلاح کرنی تھی کہ موت کے بعد کی زندگی انسان کو اکاؤنٹیبل بناتی ہے, اس کو جواب دہ بناتی ہے, جواب دہی کے لیے تیار کرتی ہے, اس کی زندگی بدل جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتانا تھا کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری, حقوق کی ادائیگی کرنے والے دنیا میں جو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور اپنے رب کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں وہ غریب بھی ہوں, وہ مطمئن رہتے ہیں, قناعت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو رزق کا مالک جب چاہتا ہے
تو کیسے رزق پہنچا دیتا ہے. تو کسی کو قتل کر کے، کسی کا حق غصب کر کے مال ملا نہیں کرتا، اور اگر مل بھی جائے تب بھی انسان اسے برت نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھانا تھا آنے والی نسلوں کو کہ دنیا کی ہرس کام نہیں آ سکتی. اس زندگی کی کامیابی بھی اچھے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ممکن ہے. اس کی اصول پرست بنو، اللہ تعالیٰ کے اصولوں کی پابندی کرو. دو لڑکے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ دونوں کو جانتا ہے. ایک نے قتل کر دیا تو ساری سوسائٹی کو پتا چل گیا کہ ایک بھتیجا اپنے چچا کے قتل کا بدلہ چاہتا ہے. وہ بدلہ چاہتا تھا، اس نے بہت واویلا مچایا تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ چکا دیا. ادھر بنی اسرائیل کی یہ صورتحال تھی، گو پرستی کا مرض انہیں لاحق تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انہیں کہو گائے ذبح کریں. اگر وہ گائے ذبح کر دیتے تو کر سکتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کی کٹھوجتیوں کے کیا ہی کہنے. انہوں نے ہر طریقے سے یہ کوشش کی کہ کسی طرح گائے کو ذبح کرنے سے بچ جائے. کبھی انہوں نے کہا یہ بتا دو گائے کیسی ہو. گائے مشتبہ ہو گئی، جوان ہو، بوڑھی ہو، بچیا ہو. وہ گائے اس کا رنگ کیسا ہو، کھیتوں میں پانی دیتی ہو یا نہ دیتی ہو، محنت کرنے والی ہو، کیسی ہو گائے. ان میں سے ایک سوال کی بھی ضرورت نہیں تھی. ایسے سوالات کو کٹھوجتیاں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا نہ کرنے کے 100 بہانے. تو ان کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو، تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. کہ مذاق کرنا کتنا برا فعل ہے. ایک نبی نے پناہ مانگی اور اللہ تعالیٰ نے سب کو سکھایا کسی کا مذاق اڑانا کتنا برا فعل ہے. بنی اسرائیل کو جب پتا چل گیا گائے ذبح کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اب نکلے وہ گائے کی تلاش میں. انسان کو کس کی تلاش میں نکلنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں. اگر وہ اپنے رب کو تلاش کرتے تو رب مل جاتا. وہ جیسے پنجابی اشعار ہیں کہ جے رب ناتیاں توتیاں ملدا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو. کہ اگر صرف نہانے دھونے سے اچھے کپڑے پہننے سے ملتا کہ جے رب ناتیاں توتیاں ملدا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، کہ مینڈک اور مچھلیاں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے. تے جے رب راتی جاگدیاں ملدا تے ملدا کال کڑچیاں ہو. چمگادڑ ساری رات جاگتی ہے. اگر رات جاگنا ہی رب کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہوتا، سب سے زیادہ ضروری، اس میں کوئی شک نہیں، طاہر رہنا، پاک رہنا پہلا کام ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ محبت میں رت جگے ہوتے ہیں، سرگوشیاں بھی ہوتی ہیں، سجدے بھی ہوتے ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے. لیکن وہ بات جو کہنے والے نے کہی وہ بڑی اہم ہے. اور آخری بات جو میں سلیس آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں نثر کی صورت میں، کیونکہ مجھے اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ یاد نہیں ہے، اس کے بارے میں شک ہے، کہ جو رب کی تلاش میں نکلا ہے نا اس کو جان لینا چاہیے کہ رب اچھی نیت کے ساتھ ملتا ہے. تو بنی اسرائیل اچھی نیت نہیں رکھتے تھے، بد نیت. تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے تو اللہ تعالیٰ مل جاتا. رب کے در پر جا کے تو دیکھتے ہیں، رب کے در پر جانے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا. رب کے در پر جانے والے کو معافی بھی ملتی ہے. رب کے در پر جانے والے پکارنے والے کو رب بھی ملتا ہے. اس سے رزق مانگو رزق ملتا ہے. اس سے سجدے کرنے کی لذت مانگو، دعاؤں کی لذت مانگو، وہ لذت بھی ملتی ہے. رب کے در پر جانے والا
اولاد کی اصلاح کے لیے دعا کرتا ہے، ہدایت مانگتا ہے تو اولاد کو ہدایت ملتی ہے۔ رب کے در پر جانے والا جب اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو والدین کے لیے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ جب وہ اچھے اخلاق اپنانا چاہتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ جب وہ برے اخلاق سے بچنا چاہتا ہے، جب وہ اپنی برائیوں سے نکلنا چاہتا ہے، وہ رب کے در پر جائے تو رب اسے برائیوں سے نکال دیتا ہے، اسے توفیق دیتا ہے۔ بنی اسرائیل رب کے در پر جانے کی بجائے کس کے در پر جانا چاہتے تھے؟ گائے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ اب آپ سوچیں ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کے دل میں بچڑے کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ تو جو چیز انسان پی لیتا وہ جزو بدن بن جاتی۔ وہ کیسی محبت تھی جو جزو بدن بن گئی۔ اب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ملا۔ بادل نخواستہ وہ گائے کی تلاش میں نکلے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے ایک لڑکا مل گیا، وہ دوسرا لڑکا۔ ایک لڑکے نے فساد برپا کیا تو دوسرے لڑکے کے پاس سولوشن تھا، حل گائے۔ اس سے کہا بنی اسرائیل نے گائے ہمیں دے دو۔ لڑکے نے کہا میں کیسے دے سکتا ہوں، میرے ماں باپ کی یادگار ہے، ماں باپ سے محبت بہت تھی۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم ڈبل قیمت دیں گے۔ اس نے کہا میں کیوں بیچوں اپنے ماں باپ کی نشانی۔ وہ قیمت بڑھاتے گئے اور لڑکا انکار کرتا رہا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا گائے کو سونے کے ساتھ تول کر تمہیں اتنا سونا دیں گے جتنے گائے کا وزن ہے۔ تو سودا طے ہو گیا۔ اس موڑ پر پہنچ کے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ واشگاف ہمیں دکھاتے ہیں رزق اللہ کی تقسیم ہے۔ رزق انسان کی محنت سے نہیں، اس کی نیک نیتی، نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ملتا۔ وہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ بعض اوقات وہ دنیا میں اتنا کھلا رزق نہیں دیتا، لیکن کبھی مثال کے طور پر بہت کھلا رزق دیتا۔ اور اب بنی اسرائیل کو جو مال کی محبت دل میں بسائے ہوئے تھے، صدیوں بعد بھی ان کی مال کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ دنیا میں اگر دیکھنا چاہیں اس وقت جیوز دنیا کے سب سے زیادہ مالدار لوگ ہیں، حالانکہ اس حقیقت کو وہ جانتے ہیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں پریکٹیکلی دکھایا تھا کہ جس نے مال چاہا، مال کی ہرس رکھی، اسے مال نہیں ملا، لیکن جس نے نیک اعمال کی ہرس رکھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا وافر مال پہنچا دیا۔ ہاں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ایسا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی اتنا برا عمل ہے کہ دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی۔ اب بنی اسرائیل کو گائے مل گئی، انہوں نے گائے ذبح کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن کرنا پڑ گیا۔ کیا؟ مرتے کیا نہ کرتے، کیونکہ وہ اس معاملے اس کا سولوشن چاہتے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ گائے کٹ گئی نا، اس کا گوشت کٹا پڑا، دیکھ لو گائے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس مری ہوئی ذبح کی ہوئی گائے کا ٹکڑا اٹھاؤ، مقتول کو مارو، پھر دیکھو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے یا نہیں۔ گائے کے ٹکڑے میں آپ بھی جا کے دیکھیے گا، ان دنوں میں ممکن ہے آپ کو موقع مل جائے کسی گائے کے ٹکڑے کو لے کے کسی چیز کو زندہ کرنے کی کوشش کر دیکھیں۔ کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ گائے کے ٹکڑے کو جب مقتول کو مارا گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور ابھی لوگ حیران و ششدر تھے کہ وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ گائے کے ٹکڑے کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا قدرت، اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، زندگی کا، موت کا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے جو چیز مطلوب ہے وہ نیک اعمال ہے، اچھی زندگی، صالح زندگی. جب سے انسان زمین پر آیا اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کبھی نہیں بدلا. دو لڑکوں کی سٹوری ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ کہانی نیک اعمال ہی کام آنے والے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یہی اس پارے کا سبق بھی ہے. جب آپ پارے کے اختتام پر پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پورے پارے میں یہی رو دوڑ رہی تھی کہ اعمال ہی کام آنے والے ہیں. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو. اللہ تعالیٰ نے قتل کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے حکم دیا تھا گائے ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگاؤ. اب آپ دیکھیے کہ جب سوچ ٹیڑھی ہوتی ہے نا تو سوال بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اس وقت پھر وہ سوچنے لگ گئے. آج بھی لوگ سوچتے ہیں اچھا وہ کون سا ٹکڑا تھا؟ دل تھا، دماغ تھا، دستی تھی، اس کی ران پنڈلی کا گوشت تھا یا سینے کا گوشت تھا؟ بھائی وہ کوئی بھی ہو، ہمیں ٹکڑے سے تو مطلب نہیں ہے، اس میں کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہیں ہے. تو کبھی اشیاء کی حقیقت کے بارے میں جب آپ جاننا چاہتے ہیں دو اپروچز ہیں. اگر آپ اشیاء سے یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ تلاش کیا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اشیاء کے خاص جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسے سوال کرتے ہیں، رنگ، بو، ذائقہ اور اسی طرح سے کچھ اور اسی نوعیت کے سوالات. لیکن جس وقت آپ اشیاء سے حق کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کسی بھی مادی چیز سے رب کے در تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور ایسا ہوتا تو ہے کہ ہم گائے کے ٹکڑے سے، گائے کے ذبح کرنے سے اور گائے کو تلاش کرنے سے اور چچا کے قتل سے ہم رب کے در تک نہیں پہنچے. تلاش ہے نا، جس کو جس چیز کی تلاش ہو. تو جو رب کو تلاش کرنا چاہتا ہے نا وہ ان سوالوں میں نہیں الجھتا. تو ان میں نہیں الجھنا انشاءاللہ تعالی. تو جس طرح کی گائے کا بالآخر مطالبہ کیا گیا وہ بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے پاس مل گئی. بنی اسرائیل نے اسے سونے کے تول کے ساتھ خریدا، یعنی سونے کے ساتھ تول کر خریدا تھا. دو لڑکوں کی سٹوری ہمارے پاس موجود ہے، بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بڑی افیکٹو ہے. مجھے یہ تو نہیں پتا ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے یا نہیں، لیکن آپ پڑھیے گا ضرور اور سنائیے گا ضرور، کیونکہ اس کی سب کو ضرورت ہے. اس میں بہت سارے لیسنز ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح سے حق سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر جب گائے کو ذبح کر لیا، مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا، وہ فوراً زندہ ہو گیا. ابھی تو اس کے زخموں سے خون بھی جاری تھا. اس سے پوچھا گیا کس نے قتل کیا، اس نے قاتل کا نام بتایا، پھر مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زندگی بعد موت کا نمونہ دکھایا. کذالک یحیی اللہ الموتى، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اسرائیلیوں نے اپنی آنکھوں سے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کروائے، عظیم قدرت کا، اور زندگی بعد موت کا نمونہ بھی دکھایا، باہمی جھگڑا بھی چکا دیا. اللہ تعالیٰ نے
مردہ گائے کے ٹکڑے سے مقتول کو زندہ کروایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. مثلا جس گائے کی عظمت کے تم قائل ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مردہ زندہ کر سکتا ہے، یعنی مردہ یا میت کو زندگی عطا کر سکتا ہے. اسی طرح قیامت اور موت کے معاملات انسان کے لیے راز رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم راز کو نہیں پا سکتے، لہذا بغیر راز کو جانے یقین کر لو کہ موت اور قیامت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو اور ان کاموں سے رک جاؤ جو تمہارے لیے ضرر رساں ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیات بعد الموت، یعنی موت کے بعد کی زندگی ایسا موضوع ہے جس پر غور و فکر کرنے کی اور اس کو سوچتے رہنے کی بہت ضرورت ہے. رب العزت نے سورہ البقرہ میں زندگی بعد موت کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں. جیسے آیت نمبر 243 میں ایک ایسی قوم کا تذکرہ ہے جو ہزاروں کی تعداد میں گھر سے نکلے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے.